مسجد حرام میں نہایت محترم بابرکت اور فضیلت والی چیزوں میں سے ایک چیز حجر اسود ہے، جو کہ کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ یہی سے بیت اللہ شریف کی طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی پر ہی طواف ختم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں اس کے لیے رکن یعنی کنارے یا کونے کا لفظ آیا ہے، بعض میں اسے حجر یعنی پتھر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اسے حجر اسود یعنی سیاہ پتھر کہا گیا ہے، اور عام طور پر یہی نام جو ہے وہ معروف ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا پتھر ہے، اور جنت کے پتھروں میں بھی اعلیٰ قسم کے پتھر یعنی یاقوت کی ایک قسم ہے۔ حجر اسود جنت کا یاقوت ہے۔ ابتدا میں یہ نہایت روشن اور دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ جو ہے اس سے روشن ہو جاتا، اور اس کی تیز روشنی کے سبب کوئی اسے نگاہ بر کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ چونکہ اسے دنیا میں لوگوں کے درمیان رہنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی روشنی ختم فرما دی اور اسے بے نور کر دیا۔ بعض احادیث میں یہ صراحت بھی آئی ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اسے بے نور کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حجر اسود جنت سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، بے شک رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کی یاقوت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم فرما دی، اگر ان کی روشنی ختم نہ ہوتی تو یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے کہ اگر جاہلیت کی گندگی پتھر یعنی حجر اسود کو نہ پہنچتی تو جو بھی آفت رسیدہ بھی اس کو چھوتا تو شفا پا جاتا، اور زمین میں جنت کی چیزوں میں سے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں حجر اسود کی سفیدی کے بارے میں۔ تو احادیث میں آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو نہایت سفید تھا، دودھ اور برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں کم تر تھی۔ پھر بنی آدم کے گناہ اور کفر و شرک کی گندگی کی سبب یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا اور اسی حال میں کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور روایت میں اسے برف سے بھی زیادہ سفید کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ حجر اسود ابتدا میں برف سے بھی زیادہ سفید تھا، یہاں تک کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ گناہوں سے بندوں کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے حجر اسود کی سیاہی سے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پتھر جیسی سخت چیز پر بھی گناہوں کے اثر ہو جاتے ہیں، تو انسان کا دل کیوں نہ اس سے متاثر ہو اور سیاہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ دوستو، اب ایک کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ حجر اسود کب نازل ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو انہیں پہچان کر سینے سے لگایا اور ان سے انس حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبل ابی قبیس پر روشن چمکتا ہوا 40 سال تک رہا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اسے وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو
جبل ابی قبیس میں محفوظ کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ تک پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ پہ رکھ دوں جو لوگوں کے لیے طواف کی علامت بن سکے کہ وہ اسی جگہ سے طواف شروع کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر کی تلاش کے لیے نکلے تو اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر اترے۔ ادھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی سے ایک پتھر لے آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک پتھر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا جان یہ پتھر کون لے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے مجھے نہ تمہارا محتاج بنایا اور نہ تمہارے پتھر کا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے۔ روز محشر حجر اسود کی گواہی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل دنیا سے اٹھا لیا جائے اور روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ گویائی مل چکی ہوگی اور یہ ان لوگوں کی حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں بوسہ دیا تھا۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بیت اللہ شریف کے دیدار نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت نصیب فرمائے۔ شکریہ۔